پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کیجیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے مرض وصال میں اپنی رخت جگر نور نظر ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، میری بیٹی آج تک جو میرے پاس مال تھا وہ آج وارثوں کا مال ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تمہاری دونوں بہنیں ہیں، لہذا آپ لوگ میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کر کے اپنا حصہ لے لینا. یہ سن کر ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، ابا جان میری تو ایک ہی بہن ہے جن کا نام اسماء ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ اس سوال پر حضرت سیدنا عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میری زوجہ بنت خارجہ
جو کہ ابھی حاملہ ہیں، ان کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوگی، وہ آپ کی دوسری بہن ہوگی۔ راوی کہتے ہیں جب حضرت سیدتنا بنت خارجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ولادت ہوئی تو لڑکی ہی پیدا ہوئی، اور ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت کے بارے میں حضرت سیدنا علامہ تاج الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو کرامتیں ثابت ہوتی ہیں۔ صلو علی الحبیب، تو جو دو کرامتیں ثابت ہوئی ہیں، ان میں پہلی کرامت تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے وصال سے قبل جو مرض تھا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرا یہ مرض وصالی ہے، یعنی وصال سے قبل ہی آپ کو اس بات کا معلوم ہو گیا تھا کہ اس مرض میں میرا وصال ہو جائے گا، لہذا آپ نے وصیت کے بارے میں ارشاد عطا فرما دیا۔ اور دوسری کرامت یہ تھی آپ کی کہ حاملہ کے شکم میں، اس کے پیٹ میں لڑکی ہے یا لڑکا، اس کے متعلق آپ نے پیدائش سے پہلے ہی بتا دیا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ پارہ 21 سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں جن پانچ چیزوں کے علم کی خصوصیت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک یہ بھی ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ترجمہ کنز الایمان، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے، یعنی اللہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ وہ پانچ میں سے ایک علم یہ ہے، تو اللہ جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹ میں ہے، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے جان لیا کہ ان کی زوجہ کے شکم مبارک میں لڑکی ہے یا لڑکا؟ تو اس کا علاج بھی سن لیجئے۔ یہ سب قرآن پاک درست نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ارشاد تو پڑھ لیا گیا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علیم خبیر، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ جاننے والا بتانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالی جس کو چاہے اپنے اولیاء اور محبوبوں میں سے انہیں خبردار کرے، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی، حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبریں فرشتوں نے دی تھی۔ تو فرشتوں کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے حملوں یعنی ان کے شکم میں کیا ہے، اور جب فرشتوں نے انہیں بتایا، جنہیں خبر دی، تو انہیں بھی پتا چل گیا کہ شکم میں لڑکی ہے یا لڑکا۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ جسے چاہے بتا دے۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ملاحظہ کی. ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل ہے کہ میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے اور ان سے محبت کرے، ان کا شکریہ ادا کرے. فتاوی رضویہ شریف میں